بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہت لوگوں کو اس چیزوں کے بارے میں علم نہیں کہ ہمارا دین تلوار سے پھیلا یا دعوت سے۔ اس میں اکثر جو ہے نا دو رائے رہتی ہیں، کچھ کہتے ہیں تلوار سے پھیلا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں دعوت سے پھیلا ہے۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو کلیئر کروں گا کہ دین جو ہے ہمارا دعوت سے پھیلا یا تلوار سے۔ تو دوستوں بات کرتے ہیں کہ دین تلوار سے پھیلا یا دعوت سے۔ دوستوں سب سے پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ ہمارا دین جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں وہ دین ہے یا مذہب، تب آپ کو یہ بات کلیئر ہوگی۔ دوستوں یہ ہے مذہب کا پورشن، ایک ہوتا ہے عقائد، ایک ہوتے ہیں عبادات، ایک ہوتے ہیں رسومات۔ یعنی آپ جس مذہب کو بھی دیکھیں گے اس میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، خواہ اسلام ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، یا مطلب دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، ہندوازم ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، یہ تین چیزوں کا مجموعے کو مذہب کہتے ہیں۔ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے؟ تو دوستو یہ ہے مذہب کا خانہ، اس دین کو کہتے ہیں مذہب۔ یہ پھیلتا ہے دعوت سے۔ آپ اپنے عقائد کی دعوت دیں گے، اپنی عبادات کی دعوت دیں گے، اپنے رسومات کی دعوت دیں گے تو وہ پھیلے گا، وہ دعوت سے پھیلے گا۔ لیکن ایک بات اور سمجھ لیں کہ ہمارا دین جو ہے اسے ہم کہتے ہیں دین اسلام۔ دین اسلام جو ہے نا، جسے دین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نظام زندگی کو، ایک نظام کو کہتے ہیں دین۔ اور نظام کیسے پھیلتا ہے، کیسے قائم ہوتا ہے؟ طاقت سے یا دعوت سے؟ آپ خود سمجھ لیں۔ جب کسی کا نظام قائم ہو، آپ اس کو چینج کرنا چاہیں، دوسرا نظام لانا چاہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دعوت سے ہو جائیں گے؟ دعوت سے نہیں جائیں گے دوستوں، اس کے خلاف اپنے طاقت کا استعمال کرنا ہے، جسے ہم تلوار کہتے ہیں۔ تو دوستوں ہمارا دین خالی مذہب نہیں ہے، دین ہے ہمارا پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے۔ جب آپ کسی چیزوں کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر ہوگا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا دین دعوت سے پھیلا یا تلوار سے۔ تو دوستوں ہمارا دین جو ہے نا وہ ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہے، سیاسی نظام بھی ہے، معاشی نظام بھی ہے، اور معاشرتی نظام بھی ہے۔ تو دوستوں یہ پورشن ہمارا کسی بھی مذہب کا ہو یا ہمارا ہو یا کوئی اور، یہ پھیلے گا دعوت سے۔ یہ پھیلے گا جو ہے نا، یہ اس کو قائم کرنا پڑے گا، یہ مانگتی ہے طاقت، یہ مانگتی ہے پھر تلوار۔ تو آج کل جو ہم لوگ پھیلا رہے ہیں اور جو تبلیغی حضرات دعوت پہنچا رہے ہیں وہ اس پورشن کی ہے۔ دین کا اگر تلوار سے پھیلنے کی بات ہوتی ہے تو ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے جیسے کسی کا سر پر سوار ہو کر اسے کہو کہ کلمہ پڑھو۔ اس طرح کا دین کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ اسلام قبول کیا جاتا ہے رضامندی سے، کوئی زور زبردستی کی بات اس میں نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی کا سر پر سوار ہو کر تلوار سے یا کسی بندوق سے اس پر کلمہ پڑھوائیں، یہ اسلام اللہ کو قبول نہیں ہے۔ مذہب پھیلے گا دعوت سے، لیکن دین پھیلے گا تلوار سے، کیونکہ دین ہے مکمل پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے۔ یہ جب ایک سسٹم قائم ہوگا آپ اس کو ہٹائیں گے، دوسرے سسٹم کو لائیں گے، تو اس کے لیے آپ کو طاقت کا استعمال کرنا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طاقت کا استعمال کیا وہ اس پورشن میں تھا، اس پورشن میں اس نے طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ لوگوں کو کانسیپٹ کلیئر نہیں، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں یار دین دعوت سے پہلے تلوار کی بات نہیں لو۔ دوستوں دین پھیلنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مسلمان کسی کا سر پر سوار ہو کر ان سے کلمہ پڑھوایا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دین میں کوئی سختی نہیں، کیونکہ برائی اور اچھائی واضح ہو چکی ہے۔ دین جو ہے نا اپنا غلبہ چاہتا ہے، دین جو ایک نظام ہے، ہمارا دین جو ہے نا وہ ایک نظام ہے، اور نظام اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ یہ دین مغلوبیت کے لیے نہیں آیا، غالب ہونے کے لیے آیا۔ اس کے پاس ایک سیاسی نظام بھی ہے، ایک معاشی نظام بھی ہے، ایک معاشرتی نظام بھی ہے۔ وہ اس کو قائم کرنا چاہتا ہے، اور اس کو قائم کرنے کے لیے آپ کو لازمی طاقت استعمال کرنی ہوگی، کیونکہ جو پہلے برسر اقتدار ہیں وہ جو ہے نا یہ نظام آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیں گے، اسے زبردستی چیننا پڑے گا۔ جیسے شیر کے منہ سے نوالا چینا جاتا ہے، اسی طرح ان سے چیننا پڑے گا، تو اس کے لیے آپ کو طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ملک ہے، اس ملک کے اندر رہتا ہے ایک بادشاہ،
اور اس کے اندر رعایا بھی ہیں اس کی، یعنی یہ اس کی عوام ہیں، اور اس بادشاہ کے ساتھ اپنے جو ہے نا فوج بھی ہوتی ہے، یعنی اس کے ساتھ اپنی فوج بھی ہے۔ تو یہ فوج کا کام ہے جنگ کرنا، جیسا بھی مثال کے طور پر یہ آپ عوام سمجھ لیں، یہ جو میں نقطے لگا رہا ہوں اسے آپ عوام سمجھ لیں، اسے آپ بادشاہ سمجھ لیں، اسے فوج سمجھ لیں اس کی۔ تو یہ عوام جو ہیں، یہ جو اس دائرے کے اندر ہے، بارڈر کے اندر ہے، اب یہ بادشاہ جو ظلم ستم ان پر کر رہا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ ان کو ہٹاؤ، اس طبقے کو وہ جو ٹارگٹ کرتا ہے، عوام کو نہیں، وہ اس طبقے کو ٹارگٹ کر کے ان سے حکومت لے لیتا ہے، اور اس عوام پر خود جا کے حکمرانی کرتا ہے، اور ان کے اوپر جو ہے نا پھر دین قائم کر دیتا ہے، اور ان کے اوپر سہولیات ان کو دے دیتا ہے، ان کو ایسی زندگی دیتا ہے جیسے اپنے بھائیوں کو دی جاتی ہیں، اپنے دوستوں کو دی جاتی ہے، ایک مظلوم کو دی جاتی ہے، ان کی اتنی رعا، ان کے ساتھ اتنی اچھائی ہوتی ہے۔ یہ عوام جو پہلے اس کے زیر تسلط تھے، وہ ان سے بہت بیزار ہو چکے تھے، لیکن اگر کوئی اسلامی لیڈر آ گیا، اسلام قائم ہو گیا یہاں پر، تو پھر یہ جو ہے نا یہ لوگ یہ پھر اس سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ اس سے پہلے جو بادشاہ پر قابض تھا وہ تو بہت ظلم و ستم اور ناجائز ناروا ہمارے ساتھ کر رہا تھا، یہ جب آئے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ آپ دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں، نہ ان میں کوئی تکبر ہے، نہ ان میں کوئی ریا ہے، نہ کوئی ظلم کرتے ہیں، ہر جگہ ہمارے جو ہے نا پیچھے کھڑے رہتے ہیں، ہماری جو ہے نا حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے جو ہے نا وہ مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سے متاثر ہو کر پھر عوام جو ہے نا کلمہ پڑھ لیتی ہے۔ جیسے جتنے بھی ممالک فتح ہوئے ہیں، وہ صحابہ کرام نے انہیں فتح کیا ہے، تو انہوں نے عوام کے اوپر سر پہ چڑھ کر کلمہ نہیں پڑھوایا، وہ جو وہاں پر جو رولر تھے، وہاں پر جو نظام جنہوں نے قائم کیا ہوا تھا، جو بادشاہ تھے، ان کو ہٹایا، ان سے نظام لیا ہے، اور جو نیچے ان کے عوام تھے ان کے اوپر ان کو سہولتیں دی ہیں، ان کو رعایتیں دی ہیں، ان کو جو ہے نا ان کی مدد کی ہے، ان کو اپنا جو ہے نا بھائی سمجھا ہے، کوئی یہ نہیں سمجھا کہ میں بادشاہ ہوں اور تم جو ہے نا ہمارے غلام ہو، ان کو اپنا بھائی سمجھا ہے۔ تو جو پہلے اس کے اوپر بادشاہ تھا، وہ جس عوام پر ظلم کر رہا تھا، جب وہ ان کو ہٹایا کہ اسلام کا نظام قائم کیا گیا اور ان کے اپنے بھائی بیٹھ گئے، تو عوام متاثر ہو کر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ دین جو پھیلا ہے وہ ان کی اکثریت اسی طرح ہے کہ صحابہ کرام نے یا جو ہے نا ہمارے اسلاف نے کسی سے زبردستی کلمہ نہیں پڑھوایا، صرف بادشاہ نے جو جس ملک میں انہوں نے ظلم کا نظام قائم کیا ہوا تھا ان کے پیچھے گئے، ان کو ہٹایا، ایک دین کا نظام قائم کیا ہے، دین کا سیاسی، معاشی و معاشرتی نظام قائم کیا ہے، اور وہ تو ہے ہی حقیقت میں انسان کے جو ہے نا فیور میں ہے یہ نظام۔ تو عوام نے جب یہ نظام دیکھا تو ان کے اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کلمے پڑھ لیے۔ تو ہمارا دین ایسے پھیلا ہے۔ تو آپ دین کے کانسیپٹ کو سمجھیں گے تو آپ کو تب کلیئر ہوگا کہ دین تلوار سے پھیلا یا دعوت سے۔ آپ اگر مذہب کی دعوت دیتے رہیں گے تو یہ دعوت سے پھیلے گا، کسی کے سر پر سوار ہو کر آپ اسے کلمہ نہیں پڑھوا سکتے۔ لیکن اگر آپ کو نظام بدلنا ہے، جو برا نظام ہے، جو ہے نا ایکسپلائٹ نظام ہے، جو لوگوں کا خون چوس رہا ہے، اس نظام کو اگر آپ ہٹائیں گے تو اس کے لیے طاقت پھر چاہیے، اس کے لیے پھر تلوار چاہیے، اس کے لیے پھر بندوق چاہیے۔ تو دوستو ہمارا دین جو ہے وہ ان دونوں کا مجموعہ ہے، یہ اور یہ جو دونوں جو ملتے ہیں، یہ 6 پوائنٹ، تو ہی ہمارا دین مکمل ہوتا ہے۔ جب تک خالی اگر یہ رہا جو آج کل ہے، جسے ہم نے مذہب بنایا ہوا ہے، یہ پورشن تو ہمارا نہیں ہے، یہ پورشن ہمارا سے چلا گیا ہے، نہ اسے ہمارے پاس غم بھی ہے اس کا، ہم صرف اس پورشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اسی کی دعوت دیتے ہیں، اسی کو پھیلاتے ہیں۔ ہمارے عقائد ایسے ہو چکے ہیں کہ بھائی دین تو خالی دعوت سے پھیلتا ہے، اس کے تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو کلیئر ہوگا کہ ہمارا دین 3 اور 3 6، یعنی 3 جو ہے نا اس کے نظام کے حصے، 3 جو ہے نا اس کے انفرادیت کے حصے، یہ بندے کی انفرادی زندگی ہے اور یہ اجتماعی زندگی ہے۔ تو دوستو جب آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہوں گی، انشاءاللہ آپ کو خود بخود کلیئر ہو جائے گا اپنے دین کا مزاج۔ جب آپ کو اپنے دین کا مزاج کلیئر ہوگا تو پھر آپ سمجھیں گے کہ واقعی ہمارا دین جو ہے نا وہ تلوار سے پھیلا ہے۔ تلوار سے کیسے پھیلا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بادشاہ کو ہٹایا گیا
اور نیچے عوام کے ساتھ اتنی مدد کی گئی، اتنی ان کو رعایت دی گئی، اتنی سہولت ان کو دی گئی کہ وہ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر انہوں نے کلمہ پڑھا تو سارے مسلمان ہو گئے۔ ہمارا دین مذہب نہیں ہے، دین ہے، عقائد، رسومات اور عبادات، سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام، یہ جب ملیں گے تو تب ہمارا دین مکمل ہوگا۔ اس وقت بھی ہمارا دین مکمل نہیں ہے، ہم صرف مذہب کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے پھر ہم کو جہاد کرنا ہوگا، جو میں نے آپ کو پیار محبت عشق والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم پر جو اللہ تعالیٰ نے 3 محبتیں جو ہم زور دیا ہے، 3 محبتوں پر، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کے راہ میں جہاد کی محبت۔ تو یہ جہاد کی محبت کیوں؟ کیونکہ اس نظام کو قائم کرنا ہے۔ جب آپ اس نظام کو قائم کریں گے تو یہ جو سارے عوام ہیں ان کو ریلیف ملے گا۔ جب ان کو ریلیف ملے گا اس ظالم بادشاہ سے، جب ان کو ریلیف ملے گا تو تب یہ سوچیں گے کہ واقعی یار یہ جو نظام ہے یہ واقعی حق نظام ہے کہ اس نے ہمیں رعایت دی ہے، اس نے ہمیں سہولت دی ہے، تو یہ متاثر ہو کر کلمہ پڑھیں گے۔ تو دین ایسے پھیلائے دوستو، اپنے دین کو کانسیپٹ کو سمجھے۔ ہمارا دین مذہب نہیں ہے، ہمارا دین ہے جو 3 اور 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ انفرادی زندگی کے عقائد، رسومات، عبادات بھی ہیں، اور اجتماعی زندگی کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام ہے۔ جب آپ کو ان کو ملائیں گے تو تب یہ دین بنے گا، اور یہ پورشن جو ہے نظام کا پورشن یہ طاقت سے آئے گا، اور یہ پورشن جو ہے نا یہ دعوت سے آئے گا۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ مجھے امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارا دین دعوت سے پہلا یا طاقت سے۔ اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ الناصر۔